السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کا یہ 8واں پارٹ ہے۔ سلجوقی ریاست کا مشہور بادشاہ ملک شاہ کے بعد اس خاندان کے دوسرے بادشاہ اس ریاست کو سنبھال نہ سکے۔ بہت سے گورنروں نے ان کو کمزور دیکھا تو انہوں نے اپنی اپنی جگہ اپنی حکومت بنا لی۔ اس طرح اسلامی حکومت پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مسلمانوں کو جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بن گئیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں آپس میں لڑنے لگیں۔ عیسائیوں کی ریاست تو پاس ہی پھیلی ہوئی تھی۔ عیسائی بادشاہوں نے سلجوقیوں کو کمزور اور مسلمانوں کو آپس میں لڑتا دیکھا تو انہوں نے مسلمان ملکوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ سب سے زیادہ دباؤ انہوں نے فلسطین پر ڈالا۔ فلسطین پر دباؤ ڈالنے سے ان کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں سے بیت المقدس چھین لیں۔ بیت المقدس چھیننے کے لیے عیسائیوں نے مسلمانوں سے جتنی لڑائیاں لڑیں وہ سب لڑائیاں صلیبی لڑائیاں کہی جاتی ہیں۔ ان لڑائیوں کا یہ نام اس لیے پڑا کہ یورپ کی ساری ہی ریاستوں کے راجاؤں نے مل کر بیت المقدس پر حملہ کیا تھا۔ عیسائیوں کا خاص نشان صلیب ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لڑائیاں صلیبی قوم نے مسلمانوں سے لڑیں۔ یہ لڑائیاں کیوں ہوئی یہ بات بھی سمجھتے ہیں۔ بیت المقدس کو مسلمان اور عیسائی دونوں ایک پاک مقام مانتے ہیں۔ بیت المقدس کو اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ اس کے بعد بیت المقدس کی ایک بڑائی یہ بھی ملی کہ اللہ کے ایک اور پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہیں اپنی زندگی گزاری اور اللہ کے دین میں لوگوں نے جو ملاوٹ کر دی تھی اور جو کچھ نکال دیا تھا وہ سب بتایا۔ اللہ کے دین کو ملاوٹ سے پاک کیا۔ آپ کے بعد جب عیسائیوں نے آپ کی دی ہوئی تعلیم میں تبدیلی کر دی تو عیسائی مذہب شروع کیا، تو یہ عیسائی مذہب یہیں سے پھیلا اور ان کی ریاست بھی بن گیا۔ بیت المقدس کی ایک بڑائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی۔ وہ یہ کہ حضور کو جب معراج ہوئی تھی تو آپ مکہ سے براق پر یہاں تشریف لائے اور پھر یہاں سے آسمانوں پر لے جائے گئے۔ پھر یہ بڑائی تو سب سے بڑھ کر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دنوں تک اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اس طرح بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر مسلمان اور عیسائی دونوں بیت المقدس کو پاک جگہ مان کر اپنا ہی مانتے ہیں اور انہیں اس کو ماننا ہی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بغیر لڑائی کے عیسائیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اس وقت سے مسلمانوں کا قبضہ چلا آ رہا تھا۔ مسلمانوں کا قبضہ اس وقت سے لے کر سلجوقی بادشاہوں کے زمانے تک رہا۔ سلجوقیوں کے زمانے میں ایک بار جرمنی، فرانس، اٹلی اور یورپ کے دوسرے ملکوں نے مل کر ایک بہت بڑی فوج بنائی اور مسلمانوں سے بیت المقدس چھین لینے کے لیے اس پر حملہ کر دیا، لیکن اس وقت بری طرح ہارے۔ اس کے بعد اس سے بھی بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اب سلجوقی ریاست میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ یہاں سب اپنے گھر میں آپس میں لڑ رہے تھے۔ پھل یہ ملا کہ ہارے اور عیسائیوں نے 490 ہجری میں اپنا حق جما لیا۔ عیسائی لشکر جب اپنا پرچم لہراتا ہوا بیت المقدس میں داخل ہوا تو اس نے مسلمان مردوں اور عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ اس قتل عام میں 70,000 بے گناہ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مسلمانوں کو اس کا بڑا دکھ ہوا اور وہ خود آپس میں لڑ رہے تھے، عیسائیوں کو کون وہاں سے نکالتا۔ وہ آپس کی لڑائی سے اتنے کمزور ہو رہے تھے کہ انہیں اپنی اپنی پڑی تھی۔ سارے مسلمانوں میں صرف ایک بہادر شخص کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ عیسائیوں سے ٹکرایا۔ اس بہادر شخص کا نام امام الدین جنگی تھا۔ امام الدین سلجوقی حکومت میں اس کی طرح سے شہر موصل کا حاکم تھا۔ جب سلجوقی حکومت کمزور ہو گئی تو اس نے اپنی طاقت بڑھا لی۔ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اس نے مسلمان حاکموں سے لڑائیاں نہیں لڑیں بلکہ عیسائیوں کی طرف بڑھا، ان سے ٹکر لی۔ اس نے کئی قلعے عیسائیوں سے چھین لی۔ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ بیت المقدس عیسائیوں سے آزاد کرائے گا۔ وہ لڑتا ہوا عیسائیوں کو ہراتا ہوا جا رہا تھا، لیکن بیت المقدس فتح کرنا اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ وہ راستے میں بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ امام الدین کے بعد اس کی جگہ اس کے لائق بیٹے نور الدین جنگی نے لی۔ نور الدین جنگی 541 ہجری سے 568 ہجری تک عیسائیوں سے لڑتا رہا۔ نور الدین نے ایک کام اور کیا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں اور اس لیے کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا اور اسے اکیلے ہی پورے یورپ سے لڑنا پڑ رہا۔ یہ دیکھ کر اس نے مسلمانوں سے کہا کہ آپس میں صلح کر لو۔ مسلمان بادشاہوں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے لڑ بھڑ کر ان تمام ریاستوں پہ قبضہ کر لیا، سب کو ایک کر کے ایک حکومت بنا لی۔ نور الدین نے اپنی راجدھانی شہر حلب کو بنایا۔ اس وقت مصر میں جو مسلمان حکومت کر رہے تھے وہ فاطمی کہلاتے تھے۔
مصر فلسطین سے ملا ہوا ہے، اس لیے عیسائی اس پر قبضہ کرنے کی فکر میں تھے۔ نور الدین نے ان کا یہ ارمان پورا نہیں ہونے دیا۔ فاطمی حکومت بہت کمزور ہو رہی تھی۔ نور الدین عیسائیوں سے بھی پہلے ادھر بڑھا اور اسے بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس نے مصر پر 564 ہجری میں قبضہ کیا تھا۔ اب اس کو یہ اطمینان ہو گیا کہ کوئی مسلمان بادشاہ کسی طرف سے اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اب اس نے فلسطین کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس کی تقدیر میں بھی نہیں تھا کہ وہ فلسطین کو فتح کرتا، وہ تیاری ہی کر رہا تھا کہ 48 سال کی عمر میں وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ امام الدین اور نور الدین دونوں باپ بیٹے بہت بہادر تھے، دونوں بڑے دیندار بھی تھے، انہیں اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ دونوں دشمنوں کی فوج میں ایسی بہادری سے گھس پڑتے تھے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک بار نور الدین نے بڑی بہادری سے حملہ کیا تو اس کی فوج کے ایک بڑے افسر نے ٹوکا کہ اپنے کو خطرے میں نہیں ڈالیے، آپ پر آنچ آئی تو دشمن کی بن آئے گی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر نور الدین نے جواب دیا، قطب الدین اپنی زبان کو روکو، تم اللہ کے سامنے گستاخی کر رہے، بتاؤ مجھ سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے والا کون تھا؟ نور الدین صرف بہادر ہی نہیں تھا، وہ بڑا سمجھدار حاکم بھی تھا۔ اس نے اپنی ریاست میں بہت سے مدرسے کھلوائے، اسپتال بنوائے، رعایا کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ وہ اپنی زندگی بڑی سادہ بسر کرتا۔ اس نے اسلامی بیت المال قائم کیا تھا، بیت المال سے اپنے خرچ کے لیے ایک پیسہ نہیں لیتا تھا، لڑائیوں کے وقت جو حصہ اسے ملتا اسے بھی دن کاٹتا۔ بیت المال ہی کی رقم سے وہ مدرسے، ہاسپٹلز، مسافر خانے اور عوام کی بھلائی کے بہت سے کام کرتا۔ مسافر خانوں اور اسپتالوں میں مہمانوں اور بیماروں کو مفت دوائیں دی جاتی تھیں، کھانا بھی بہت عمدہ دیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ نور الدین نے اس طرح حکومت کی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد کسی نے بھی اس طرح حکومت نہیں کی تھی۔ اس کی حکومت کے سارے ناجائز ٹیکس معاف تھے۔ ایسا انصاف پسند تھا کہ ایک بار ایک شخص نے اس پر مقدمہ دائر کیا۔ اس کو اس وقت خبر ملی جب وہ اپنا ایک دلچسپ کھیل کھیل رہا تھا۔ سمن پاتے ہی اس نے کھیل چھوڑ دیا اور قاضی کی عدالت میں حاضر ہو گیا، وہاں جا کر بیان دیا۔ ایک بار اس کی بیوی نے خرچ کے لیے کہا، اتنے میں بسر نہیں ہوتی، کچھ بڑھا کر دیجیے۔ جواب ملا، زیادہ کہاں سے لاؤں، بیت المال تو مسلمانوں کا ہے اور میں تو امانت دار ہوں۔ نور الدین نے شراب پینے اور اس کو بیچنے کو روک دیا تھا، اسلامی شریعت کے مطابق حکومت کرتا تھا۔ اسلامی شریعت نے اس نے اپنے کو بھی جکڑ رکھا تھا اور دوسروں کو بھی۔ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو فتح کرنے کی عزت جس شخص کی قسمت میں لکھی تھی وہ تھا صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین جنگی کی فوج کا ایک افسر تھا۔ نور الدین جنگی نے مصر فتح کرنے کے لیے جو فوج بھیجی تھی اس میں صلاح الدین نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ جب مصر فتح ہو گیا تو صلاح الدین کو ہی وہاں کا حاکم بنا دیا گیا۔ یہ بات 564 ہجری کی ہے۔ اس کے بعد 569 ہجری میں یمن فتح ہوا اور نور الدین کا انتقال ہو گیا۔ نور الدین کی کوئی اولاد نہیں تھی، اب اس کی جگہ صلاح الدین ایوبی نے لے لی۔ ایوبی نے اپنی بہادری، اچھائی اور ساری باتوں میں نور الدین سے بھی بڑھ گیا۔ اس میں جہاد کا جوش کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ بیت المقدس عیسائیوں سے آزاد کرنے کا ارمان اسے بھی بہت تھا۔ اس نے ایک کام یہ بھی کیا کہ فلسطین کے آس پاس جتنے بھی قلعے تھے آہستہ آہستہ سب فتح کر لیے۔ جب فلسطین چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تو صلاح الدین بڑی آسانی کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہو گیا۔ وہاں کے عیسائی لشکر نے ٹکر تو لی لیکن صلاح الدین کے مقابلے نہ ٹھہر سکے۔ سلطان نے ہزاروں عیسائیوں کو قید کر لیا، فلسطین سے عیسائی ریاست ختم ہو گئی۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر مسجد میں اپنا منبر بچھایا جو نور الدین نے ہی اسے اس لیے بنوایا۔ سلطان صلاح الدین بڑا پکا مسلمان تھا، اس نے عیسائیوں پر وہ مظالم نہیں کیے تھے جو وہ فلسطین میں داخل ہوتے وقت مسلمانوں پر کر چکے تھے۔ صلاح الدین چاہتا تھا ان کے بدلے لاکھوں عیسائیوں کو قتل کر سکتا تھا، لیکن دیکھیے اس نے کیا برتاؤ کیا۔ سلطان صلاح الدین نے جو ہزاروں عیسائی قید کیے تھے ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ جو قیدی فدیہ نہ دے سکے ان کا فدیہ اپنے پاس سے دے دیا۔ جب اس کے پاس بھی رقم ختم ہو گئی تو عیسائی قیدی باقی رہے تو اس کے بھائی ملک عادل نے بہت سے قیدیوں کے بدلے فدیہ دیا، پھر بھی کچھ قیدی بچے تو انہیں فدیہ دیے بغیر ہی چھوڑ دیا۔ سنا ہے کہ اچھے برتاؤ کا اثر سانپ اور شیروں پر بھی ہوتا ہے، لیکن عیسائی بادشاہوں کا حال سنیے۔ جبکہ ہار کی خبر یورپ میں پہنچی تو وہاں اتھل پتھل مچ گئی اور اس کی تیاری ہونے لگی کہ مسلمانوں کو بالکل تہس نہس کر دینا چاہیے۔ سارے یورپی ممالک
کے بادشاہوں نے مل کر لشکر رقم سامان وغیرہ تیار کیا۔ جرمنی، اٹلی، فرانس، انگلینڈ سے لشکر فلسطین بھیجے جانے لگے۔ انگلینڈ کا رچرڈ جو بہادری میں مشہور تھا وہ لڑنے چلا۔ فرانس سے فلپ اپنی بھاری فوج لے کر چلا۔ اس طرح 6 لاکھ کا لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہرانے کے لیے دریا کی لہروں کی طرح آگے بڑھا۔ سلطان کو یہ ساری خبریں پہنچی تو اس نے یورپ کے سارے مسلمان بادشاہوں سے مدد مانگی اور لکھا کہ یہ خالص مذہبی معاملہ ہے، لیکن افسوس کہ کسی مسلمان بادشاہ نے کوئی مدد نہیں کی۔ بیچارے صلاح الدین ایوبی کو اکیلے ہی 6 لاکھ فوج سے ٹکرانا پڑا۔ عیسائیوں کی تیسری صلیبی جنگ تھی جو سلطان صلاح الدین نے لڑی تھی۔ 6 لاکھ فوج کا سپہ سالار رچرڈ جب وہ بڑی ترکیبوں سے فوج کو لڑا رہا تھا، سلطان کو بھی مقابلے کو نکلا اور بار بار منہ پھیر دیا۔ لڑائی کے زمانے میں سلطان نے ایک ایسا انوکھا کام کیا کہ ایسا نہ دیکھا نہ سنا۔ ہوا کہ ایک رچرڈ بہت ہی بیمار ہو گیا، اس کے بیمار ہونے سے حملے بند ہو گئے۔ سلطان نے جاسوسوں سے پوچھا کہ آج کل عیسائی فوج کے حملے کیوں نہیں ہو رہے؟ اسے بتایا گیا کہ رچرڈ سخت بیمار ہے۔ سلطان نے یہ سنتے ہی اپنا حکیم رچرڈ کے پاس بھیجا۔ وہاں چہمہ گوئیاں ہونے لگی کہ حکیم زہر دے دے تو، لیکن رچرڈ نے اس سے علاج کرایا۔ ہاں، یہ ضرور کیا کہ خود جو دوا سامنے آئی اس میں سے پہلے حکیم کو پینا پڑتی تھی۔ حکیم کے علاج سے رچرڈ اچھا ہو گیا۔ اس نے سلطان کا شکریہ کا خط لکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب تیسری صلیبی لڑائی لڑتے لڑتے 3 سال ہو چکے تھے اور رچرڈ کو کامیابی کی کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے صلح کی بات چیت شروع ہو گئی۔ صلح کے زمانے میں ایک بار سلطان خود سفیر بن کر رچرڈ کے دربار میں پہنچے۔ جب بات چیت شروع ہوئی تو رچرڈ نے بات چیت کے وقت پہچان لیا کہ سفیر خود سلطان ہی ہے۔ اس نے کہہ بھی دیا اور سلطان کو اقرار بھی کرنا پڑا۔ رچرڈ نے کہا کہ آپ کو یہ ڈر نہیں کہ دشمنوں کے بیچ کوئی آپ کو قتل کر دے؟ جواب دیا کہ مسلمان موت اور زندگی کا مالک خدا کو سمجھتے ہیں، پھر آپ ایک صلاح الدین کو قتل کریں گے تو کیا ہوا؟ میرا فوج کا ہر سپاہی صلاح الدین ہے۔ بڑی بات چیت کے بعد صلح ہو گئی اور سلطان کی شرطیں پوری ہوئیں۔ یورپ کی فوجیں ناکام واپس چلی گئیں۔ دنیا کو معلوم ہو گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا بہادر لیکن شریف سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں سلطان ایک انوکھی بہادری کا قصہ یوں لکھا ہے کہ لڑائی کے زمانے میں ایک بار یوں ہوا کہ اس کے نیچے کے دھڑ میں بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے۔ ان پھوڑوں میں جلن کے ساتھ خجلی بھی بہت تھی۔ لکھنے والوں نے آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے کہ سلطان جب جہاد کے لیے ہتھیار لگا کر گھوڑے پر سوار ہوتا تو اس وقت پھوڑے تکلیف اس طرح بھول جاتا، بے خبری میں بھی اس کی انگلیاں کو سہلانے کے لیے نیچے کے بدن میں نہ پڑتی تھیں، اور جیسے ہی وہ لڑائی سے لوٹتا تو پھوڑوں کو نوچنے لگتا۔ صلح کے بعد سلطان نے عیسائیوں کو بیت المقدس میں آنے اور عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس نے اس کو ایسا نبھایا جب یورپ نے سے آنے والوں کا تانتا بن گیا تو خود یورپ کے بادشاہوں کو انتظام کرنے میں مشکل دکھائی دی۔ انہوں نے سلطان سے کہا کہ ان پر کچھ پابندی لگا دیجیے، لیکن سلطان نے جواب دیا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ کچھ لوگ اتنی دور چل کر آئیں اور میں ان کی پریشانی کی وجہ بنوں، بلکہ اس نے آنے والوں کے لیے اپنے پاس سے مہمان خانے بنوائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں دیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ سپاہی ایک عیسائی عورت کا بچہ اٹھا لائے۔ بچے کی ماں مانگنے آئی تو نہیں دیا۔ وہ سلطان کے دربار میں آئی اور اپنی کہانی سنائی۔ سلطان نے بچہ واپس کرایا۔ سلطان بھی بیت المال سے ایک پیسہ اپنے خرچ کے لیے نہیں لیتا تھا، بلکہ جب وہ سلطان بنا تو اپنا اس زمانے کا مال بھی اس نے بیت المال میں جمع کرا دیا، جبکہ وہ مصر کا حاکم تھا۔ سلطان صلاح الدین نے 589 ہجری تک بڑی کامیابی کے ساتھ شریعت کے مطابق حکومت کی۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد دنیا کو اس سے بہتر حاکم نہیں ملا۔ اس زمانے کے سیاح ابن زبیر نے اس وقت کی ان برکتوں کا ذکر اپنے سفر نامے میں کیا ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یورپ کے تاریخ دانوں نے بھی سلطان کی بڑی تعریف لکھی ہے۔ ہم ان نعمتوں کی کہانی اس وقت چھوڑتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کے بعد 648 ہجری تک اس کے خاندان میں حکومت رہی، اسے ایوبی حکومت کہا گیا۔ 648 ہجری میں ایوبی حکومت ختم ہو گئی۔ سلطان کے بعد اس کا بھائی ملک عادل اور اس کا بیٹا ملک کامل اچھے حاکم ہوئے۔ ان دونوں کے بعد کسی سے حکومت نہیں سنبھالی۔